23 مارچ ایک تاریخ ساز دن 23 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ میں عظیم حروف سے لکھا گیا ہے۔ 1939 میں برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا، جس میں مسلمانوں کی اکثریت والے علاقوں پر مشتمل علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ شامل تھا۔ بنگال سے لے کر صوبہ سرحد کشمیر تک کے مسلم لیگ کے قائدین اور کارکن قائد اعظم کی قیادت میں اکٹھے تھے۔ 23 مارچ کو اسلامیہ نے کشمیر کی طرف سے ایک وفد نے شرکت کی، جس میں مولانا غلام حیدر جنڈوالی، سردار محمد کریلوی، خواجہ عبدالرحیم، خواجہ منیر حسین اور رہنما شامل تھے۔ 1857 سے 1940 تک برصغیر کے عظیم مسلمانوں نے ایک نظریے کے لیے قربانیاں دی، لیکن ابدی اور اصولوں کو نہ چھوڑا۔ معاشی حالات معاشی بدحالی کا شکار ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی عزت نفس کو مجروح نہ کیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں اور اپنی اہمیت کا ہندو اور انگریزوں کو احساس دلائیں۔ تو پھر تصور پاکستان کے خالق علامہ محمد اقبال کے عظیم خطبہ الہ آباد 1929 میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کی تجویز پیش کی۔ اس کے 10 سال بعد عملی جامہ پہنانے کا دن آ گیا۔ اگر انگریز ہندوستان سے چلے جاتے تو پھر اقتدار ہندوؤں کو ہی ملتا اور مسلمان ہمیشہ ہندوؤں کی غلامی میں رہتے۔ دونوں متضاد الخیال قومیں ہیں، دونوں کے مذہب، رہن سہن، ثقافت، غرض کے ہر شعبہ الگ الگ ہے، تو پھر ان کا ملاپ یا اکٹھے رہنا ناممکن تھا۔ اسی پس منظر میں 23 مارچ 1940 کو برصغیر کے مسلمانوں کو ایک اپنے الگ وجود کا احساس ہندوؤں اور انگریزوں کو دلانا تھا۔ یہی ہمارا دو قومی نظریہ ہے جس پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ اور اسی پر پاکستان قائم و دائم ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ اس غلط فہمی کی تردید کی کہ مسلمان ایک اقلیت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومیت کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک قوم ہیں۔ ہندو اور مسلمان کبھی متحد نہیں رہ سکتے۔ انگریز کے جانے کے بعد یہ مصنوعی اتحاد ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ صرف قرارداد تھی، لیکن ہندوؤں نے اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ قائد اعظم نے اپنی سیاسی زندگی کی ابتدا ہندوؤں کی جماعت کانگریس سے کی اور شمولیت اختیار کی۔ ہندو مسلم اتحاد مشترکہ جدوجہد کے حامی رہے، لیکن جب انہوں نے ہندو رہنماؤں کی مسلمانوں کے خلاف متعصب پالیسیوں کا مظاہرہ دیکھا تو مسلمانوں کے لیے الگ جماعت مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کے دو قومی نظریہ کو تسلیم کر لیا۔ پھر 7 سال کے عرصہ میں جدوجہد کر کے پاکستان حاصل کر لیا۔ اس طرح پاکستان کو پہلی نظریاتی مملکت کا اعزاز حاصل ہوا۔ قرارداد پاکستان ہی کا وہ آغاز تھا جو بالآخر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر وجود میں آیا۔ 23 مارچ 1939 کا تاریخی جلسے اور قرارداد کو اس لیے بھی ایک اجتماعی سوچ کا شاخسانہ تھا اور اجتماعی طور پر مسلمان ایک قوت اور ایک تحریک کا روپ دھارے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ان کی کوئی سرزمین نہیں تھی جہاں وہ اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کر سکیں، اور ایسی سرزمین کے حصول کی لگن نے انہیں یکجا کر دیا تھا اور یہ قوم ایک قائد کی سربراہی میں پروان چڑھ رہی تھی۔ یہ دن وقت جسے تمام دنیا نے ایک خواب سے تعبیر ڈھلتے ہوئے دیکھا، وہ دن وہ وقت 23 مارچ 1940 تھا۔ اس دن کا حال ایسا تھا جیسا ہمارے اسلام نے ہمیں درس دیا۔ اسلام نے تمام قسم کے فرقہ واریت کو پس پشت ڈال دیا اور رنگ و نسل اور زبان کے فرق کو ختم کر دیا۔ اس دن بھی نہ کوئی سندھی تھا، نہ کوئی پنجابی اور نہ ہی کوئی پٹھان تھا۔ وہ سب مسلمان تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور اسی کے پیروکار تھے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس رنگ و نسل کے فرق سے بالاتر ہو کر اس عظیم ملک کے بارے میں سوچیں جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہماری تاریخ اور قرارداد پاکستان سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔